کیوں آپ کے آنسو آ گئے؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ حقائق بیان کرنا چھوڑ دیں گے. جب بیان کرنا حقائق چھوڑ دیں گے زیادہ تو تیرے کتاب کو بڑی مہربانی. ہاں بھائی تو فرمایا لوگ جب حقائق بیان کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر لوگ سننا بھی چھوڑ دیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ حقیقی خوشی سے محروم ہو جائیں. حقیقی خوشی دل میں نہیں رہے. ظاہری فروئی خوشیاں ہوں بھی دنیاوی، لیکن حقیقی خوشی گھر میں سکون راحت یہ کسی کو نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حقائق بیان کرنے سے آتی ہیں، حقائق سننے اور حقائق سنانے سے. دوسرا فرمایا گمراہ لوگ آ جائیں گے، نعتیں عام ہو جائیں گی، درود شریف چھوٹ جائے گا. اللہ اکبر. فرمایا درود شریف ایسی نعت ہے جو اللہ نے بنائی. ایک درود شریف پڑھو، لاکھ نعت پڑھو، اس کا ثواب زیادہ ہے. بزرگ باتیں فرما گئے ہیں وہی ہے. فرمایا اس سے شغل میلہ اور ذاتی مفاد پرستی پیسے کا شوق لینے کا ہوگا، لوگوں کو محبت نہیں رہے گی. جس طرح حفیظ جلندری نے فرمایا اے زباں تیری ثنا خائیں رسالت اور کرتا ہے دل تیرا لندن کی وکالت. فرمایا بےمانہ نعت تو پڑھتا ہے، زبان سے ثنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عمل تہذیب وغیرہ یہودیوں کا، دل یہودی کو دے رکھا اور زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تیسری بات، کسی نے آ کر کعبہ شریف کا اور روضہ اقدس کا فوٹو لگا دیا. آپ نے اترا کر فوراً الماری میں رکھا. تو شیخ الجامی سے کہتے ہیں میں نے سوال کیا یا حضرت لوگ زیارت کریں گے، آپ نے فرمایا خاص چیز کو عام کرو، لوگوں کے دل میں قدر نہیں رہے گی، ایک دن ہوگا اس کو دیکھے گا بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ یہ خاص چیزیں ہیں، عام کرنے کی نہیں ہے. دل میں محبت رہے، دیکھنے کی چاہت ہو. ایک بار دیں گے، دو بار، تین بار، پھر دیکھیں گے بھی نہیں ہے. وہی ہو رہا ہے جو بزرگوں نے. بے شک بے شک. چوتھا برات جا رہی تھی تو آگے ناچنے والے تو ایسے بے زیب. تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا جی شادی کی برات ہے. فرمایا افسوس ہے، سنت رسول کی، طریقہ شیطان کا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. فرمایا ان کا کوئی نکاح نہیں. اللہ اکبر. اللہ. یہ سب تمہیں میں غریبوں کی باتیں سنا رہا ہوں. میرا وہاں سے تعلق ہے، چاہے کسی کو بھائے چاہے کسی کو نہ بھائے، میں بیان حقیقت کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حقائق سے آپ کو آگاہ کروں گا، سبحان اللہ. کیونکہ میں تو کہنے والوں میں سے ہو جاؤں، منا تو میں نہیں سکتا. عالم ہوتا ہے حکم متصل بالقول اصلاح آغاز. عالم یہ کہہ سکتا ہے نماز فرض ہے، پڑھا نہیں سکتا، وہ حاکم پکڑا جائے. سبحان اللہ. کیونکہ امامت کے 3 قسم ہیں، وہ حقائق سے لوگ معروم ہو جائیں گے، غلط سمت میں دماغ لگ جائیں گے. امامت کے 3 قسم ہیں. 3 امامت صغرا، چھوٹی امامت. بات سمجھتے ہو؟ سبحان اللہ. چھوٹی امامت. چھوٹی امامت. آپ کہیں گے میں یہ سمجھوں گا بھی ان کے دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے، کیونکہ حقائق کوئی مانے نہ مانے، سنے نہ سنے، وہ اپنی ان کی اہمیت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، وہ کہیں نہیں جاتی. سننے والے، عمل نہ کرنے والے محروم ہو جاتے ہیں. حقائق کی حقیقت جو ہے وہ کبھی کہیں نہیں جاتی.
کہ لوازمات نہیں جاتے، جنہیں ایک طرف ہو جائے حقائق ہی ہے، چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے۔ امامت کے 3 قسم ہیں، امامت صغرا چھوٹی امامت، وسطی درمیانی امامت، کبرا بڑی امامت۔ بات سمجھ گئے؟ آپ کو کوئی نہیں سنائے گا، اس لیے سمت ہی غلط لگ گیا، نچوڑ کر رہا ہوں میں بات۔ صغرا چھوٹی صغرا مولوی، وسطی درمیانی پیر، کبرا حکومت خاندار ڈی سی کمشنر، یہ سارے کبرا کے اجزاء۔ یہاں تک بات ہم بڑی حکومت۔ مولوی کیوں چھوٹی ہے؟ قولی فعلی مالی پابندی ہوتی ہے، قولی فعلی مالی آزادی ہوتی ہے۔ اگر آپ قولی طور آزاد ہیں، فعلی طور آزاد ہیں، مالی طور آزاد ہیں تو کلی طور آزاد ہیں۔ اگر آپ قولی فعلی مالی طور پابند ہیں تو کلی طور پابند ہیں۔ بات سمجھنے کی کوشش کرنا کہ میں پہلے آیت پر گیا کہ محبوب کو نصیحت فرما، فائدہ ایماندار کو ہوگا، بیان کو فرمایا جا رہا ہے۔ اس لیے حقائق جو ہیں وہ ایماندار سمجھ سکتے ہیں، عام بندہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ قولی زبانی پابندی، آپ کو زبانی پابندی ہے، جو کچھ کہو کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ہے، نہ قوم کی طرف سے نہ علماء کی طرف سے نہ حکومت، جو مرضی ہے کہے تو آپ قولی طور آزاد ہو گئے، زبانی طور یعنی بولنے میں آپ کو کوئی مزاحمت نہیں، فعلی کام کرنے میں بھی آپ کو کوئی مزاحمت نہیں، کوئی تکلیف پابندی نہیں ہے، جو چاہیں آپ کام کریں، آگے رکاوٹ کوئی نہیں۔ فعلی طور آزاد، مالی طور آزاد، آپ کا پیسہ آزاد ہے، کوئی آپ کو نہیں ناجائز 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتا، جب تک آپ اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں۔ یہ ہو گئی مالی آزادی۔ کتنا آزادی؟ قولی، فعلی، مالی، یہ 3 قسم کی آزادی ہے۔ اگر آپ قولی، فعلی، مالی، قوم، آدمی، افراد آزاد ہیں تو کلی طور آزاد ہے۔ اب مولوی کو امامت صغرا کیوں کہا گیا؟ کہ یہاں قولی طور قوم آزاد ہے، 40 مسئلہ بتائے تو آپ کو مولوی آپ نہ مانے، وہ منوا نہیں سکتا، اس کو طاقت نہیں ہے منوانے۔ بات سمجھ گئے کہ منوا سکتا ہے، آپ کہیں میں یہ مسئلہ نہیں مانتا، چاہے صحیح بھی ہو تو وہ منوا نہیں سکتا۔ آپ ماننے میں آزاد ہیں، وہ منانے میں کمزور ہے، قولی طور آپ آزاد ہو گئے مولوی کے صغرا میں، امامت صغرا میں قولی طور آزاد ہو۔ 40 مولوی آپ کو اچھا ہو گیا، نیک کام ہے، فرض ہے، وہ کہے نماز پڑھو، آپ نہ پڑھیں تو وہ پڑھا نہیں سکتا، پڑھا سکتا ہے۔ کوئی بندہ کہے تو میں نماز نہیں پڑھتا، 40 مولوی اکٹھا ہو نماز پڑھا سکتا ہے ایمان سے؟ تو نہیں، جب نماز فعلی طور بھی قوم آزاد ہے نا صغرا میں، سمجھ آ گئی بات؟ روپیہ مانگے دے دو، نہ مانگے وہ چھین نہیں سکتا۔ چھین سکتا ہے مولوی، چھین سکتا ہے بھائی، تو مالی طور بھی قوم آزاد ہو گئی۔ بات ہے نا، آزادی پر چونکنا بے وقوف کا کام اور کمزور پر گرفت کرنا بزدل کا کام۔ وہ لینے میں کمزور ہے، منانے میں کمزور ہے، قوم دینے میں آزاد ہے اور ماننے میں بھی۔ یہ امامت صغرا کے لوازمات ہیں۔ جس طرح چھوٹا بچہ کپڑے اتار کر بدتمیز ہو، سڑک پر روڈ پر ہو جائے، تو چھوٹے بچے کو تو ہاتھ سے سمجھا سکتا ہے، جوتا مار کر بھی ننگا ٹکڑا ہے۔ مولوی بھی اسی طرح اگر ہو تو قوم بھی اس کو، عام بندہ بھی سمجھا سکتا ہے۔ صحیح بات ہے غلط ہے؟ جھوٹوں تو مجھے بتا۔ وسطی پیر، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں۔ میں اب آپ کو عقل اور سمجھ اور فکر، لعلکم تتفکرون، اللہ نے قرآن اتارا تاکہ تم فکر والے ہو جاؤ۔
میری جتنا تقریر ہوگی وہ فکری تقریر ہوگی، ایسے نہیں ہوگی فکر بلند کرنے کی تقریر۔ وسطی پیر آپ کو نماز کا کہے تو اثر تو مولوی سے زیادہ ہوگا، نہ پڑھو تو زور سے وہ بھی نہیں پڑھا سکتا۔ پڑھا سکتا ہے پیر؟ پیسہ چھین سکتا ہے؟ وہاں بھی قوم آزاد، وہ درمیانی امامت، جس طرح درمیانی عمر کا بندہ ننگا ہو کر روڈ پر کھڑا ہو گیا، تھاندار، ڈی سی، کمشنر، بادشاہ، یہ امامت کبرا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہاں قوم آزاد نہیں ہے، 40 گالی تھاندار دے برداشت کرنی پڑے گی، ایسے ہے نہیں۔ وہ بندے کو کہ ننگا ہو کر ناچنے لگ گئے، مولوی تو نماز نہیں پڑھا سکتا، تھاندار کا ننگا۔ میں نے خود اپنی زندگی میں باپ کو تھاندار نے بیٹے کا نفس چسایا اور بیٹے کو باپ کا نفس چسایا، مار مار کر ستیاناش، یہ ہم نے خود دیکھا، کتنا برا کام ہے۔ کبرا بڑے ہی ماں پھیلی طور بھی کون آزاد، پیسہ بھی لوٹ سکتے ہیں۔ ایک مجرم ہے، ہم نے دیکھا ہے 4 اور ملا دیے، پرچہ قتل کا دے دیا، وہ مجھے 4، اب انہیں 2-2 لاکھ دے کر چھوڑ دیا، باقی اس کو۔ یعنی ایسے کوئی ہم نے، مجھے ایک سپاہی کہنے لگا جب ہم رات کو ہمیں کوئی پیسہ نہ ملے، علی پور کا تھا، تو ہم چرس ہمارے پاس ہوتی ہے، اس کی جیب میں ڈال کر اسے باندھ کر لے جاتے ہیں، پیسہ لے لیتے ہیں روڈ پر چڑھ کر، پیسہ تمہارا بتی خراب ہے تو فلاں ہے وہ نام مراد، تو روحانی مجرم ہے، وہ مادی مجرم ہے، وہ بھی تمہارے ہے، کوئی مادی مجرم بھی نہیں ہے، کوئی پتی نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ تو روحانی مجرم ہے، سور کا بچہ، بڑا مجرم تو تو ہے۔ تو یہ کبرا کے اجزاء، امامت کبرا، سمجھ گئے؟ قولی طور بھی آزاد نہیں، قوم سے ٹیکس لگاؤ ہے دکان میں، تو جو کچھ یعنی ہمارا پیسہ بھی محفوظ نہیں ہے، ہم آزادی کے طور پر اپنا مالی کام بھی نہیں کر سکتے، ایسا ہے بھائی نہیں؟ ہر جگہ ٹانگ اڑائی ہوئی ہے۔ یہ ٹیکس جو ہے سور برابر ہے، سود سے بھی زیادہ برتر ہے ٹیکس، اور مالی جرمانہ بھی حرام ہے۔ اسلام میں مالی جرمانہ کہیں بھی نہیں ہے، مالی سزا کہیں بھی نہیں ہے، سخت حرام، سور برابر۔ اب یہ ٹھوک رہے ہیں جگہ جگہ جرمانے، ہر چیز پر ٹیکس۔ اب سنا ہے جس کے 3 بچوں سے زیادہ ہو گئے ان پر بھی 50 روپیہ ٹیکس ہو، کیا پتہ نہیں سود کے بچے ہمارے ساتھ، قوم کو کیا لگایا۔ اب مجھے یہ بتائیں آپ، وقت اگر جس کے پاس ایمان ہے کہ چھوٹا بچہ بھی روڈ پر ننگا ہو کر کھڑا ہے، لیکن سور کے بچوں نے کدھر لگایا ہمیں، چھوٹا بچہ بھی ننگا ہو کر کھڑا ہے، درمیانہ بھی ننگا ہو کر کھڑا ہے، اور میں بھی ننگا ہو کر کھڑا ہوں، اور حکومت مار رہی ہے چھوٹے بچے کو، نہ مجھے کچھ کہتی ہے نہ اس کا درمیانہ پیر بھی جیسے 2 نمبر ہے، اس کو بھی کچھ نہیں کہتے۔ ارے 40 مولوی صحیح ہو، کسی کی بندے کی چوری واپس کرا سکتے ہیں ایمان سے؟ نہیں، ایک خاندار صحیح ہو جائے علاقے کو راحت دے دے گا، نہیں دے گا، کیونکہ وہ امامت کبرا ہے۔ اب دیکھو قوم کو اللہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے جو بات سیکھی، قوم کو بے وقوف بنا دیا، غلط سمت لگا دیا۔ پہلے قوم کو بے وقوف بناتے ہیں، پھر حکومت۔ اب صغرا عالم ہو، صغرا کیا ہو؟ وسطی عالم بھی ہو، متقی پرہیزگار بھی ہو، جاہل پیر بن رہے ہیں۔ جس طرح دیکھو سیفی، سب بہشتی ہیں، وہ کہتے ہیں سب بہشتی ہیں۔ ساوی الیاس، ساوی پٹکی والے نے، کتنا جاہل بے وقوف قوم ہے۔ امام قرطبی سرکار نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی سادھی نالین پاک پہنتے تھے، اور ٹوٹ جاتی تھی تو ہاتھ مبارک سے گانٹتے تھے۔ وہ ایک صحابی کے پاس آئی
وہ قبر میں لے گیا، اس نے کسی کو نہیں کی، تو قبر کون دیتا ہے؟ اور اس وقت فوٹو کھینچیں گے۔ ایمان سے کہو بات بے وقوف، کیوں کہوں گی بے وقوف ہے؟ بھائی ایمان سے کہو یہ کوئی نالین کا فوٹو کھینچو، ایسا ہوتا ہے؟ پیر مبارک کہاں سے جاتا تھا؟ تو بھائی کچھ آپ عقل تو رکھتے ہیں، اونچی سے تلا بنوا کر فوٹو کھینچ دیا جو نہ بزرگ فرماتے ہیں اگر حوالہ بھی حدیث کی سلسلہ کا سلسلہ نہ ملے، کہاں سے آئی تو تک دے، اس کو نہ مانو۔ تبرک یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ نہ ہمارے شریف علی کے پاس آیا، نہ چشتی صدر، نہ میرے گولوی شریف، نہ سیال، کسی ولی کے پاس یہ نہیں آیا، تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کوئی اصلہ میں دکھا۔ وہ بھی سوچو ذرا کہ 2 نمبر 3 پیسہ کروڑوں روپے قوم نے دے دیے، یہ نالین پاک کا فوٹو ہے، اور سب ایسے اس نے گل دستخط کھینچا ہے جو درود شریف پڑھے گا سال کے گناہ معاف۔ اس جاہل کو یہ پتہ نہیں کہ سال کے گناہ کبیرہ گناہ سوائے حد کے، جس طرح درے اور سنسار زنا کی ہے، چوری کی ہاتھ کاٹنا ہے، تہمت لگانے کے 80 دریا ہیں یہ، اور زنا کا اگر کنوارا ہے تو درے ہیں، پر شادی شدہ ہے تو سنسار ہے۔ تو یہ سوا توبہ کے معاف نہیں ہوتے یا حد کے، یہ باتوں میں مسئلہ بتا رہا ہوں حقیقت میں۔ اس جاہل نے کلی طور لکھ دیے سال کے گناہ معاف۔ میں کہتا ہوں یہ ساری سکتی والے جو بڑے ہیں اتنگ رہے ہیں، یہ کہتے ہوں گے سال کے گناہ معاف ہیں، چلو آئندہ پھر کر لیں گے۔ گناہ مراد تو نے قوم کا بیڑا گرک کر دیا۔ جاہل تجھے تو خود پتہ نہیں ہے۔ امام غزالی نے فرمایا جب گناہ عام ہو جائیں رحمت کا بیان کرنا، سب کی ماں سے زنا کرنا۔ اور اس جاہل نے یہ لکھا جس طرح یہ کہتا ہے میرے سارے، یہ صحیح کہتے ہیں میرے سارے خلیفے جو ہیں وہ ولی ہے، نعوذ باللہ، جاہل ولی۔ وہ تو جاہل ہے، یہ کیسے ولی ہو گئے؟ وہ بھی جاہل، خود بےایمان، ریت کی بوریاں رکھی ہیں، جس طرح چوہا چھپ کر بیٹھتا ہے باہر تلاشن کو۔ قوم بے وقوف ہے ایمان سے۔ میں تو اس قوم کا، پاکستان کی قوم سے میں اتنا مایوس ہوں کہ اگر خودکشی جائز ہوتی تو میں خودکشی کر کے گزر جاتا۔ بیش اس نے ضرور بیش پہنچ دیا۔ بیش کی خبر سنو، ہمارا فتاوا غیاث فتاوا ہے، سارے ائمہ بڑے ان سے فتاوے، شامی وغیرہ سارے ان سے فتاوے لیتے ہیں۔ اس میں ہے جو بندہ اپنے آپ کو بیشتی سمجھے یا کسی کو بیشت کی بشارت دے وہ پکا جہنمی ہے۔ 14 سال امام کی کتاب، یہ اور ایک کو بیشت دے دے، درود شریف پڑھو بیشت، وہ کام کرو بیشت، چکر پیسوں کا ہے، یہ 5 روپے کا لو۔ اور 4 ائمہ کا فتویٰ ہے کہ اللہ کی کلام سوائے چمڑے کے، سونے میں بھی نہیں پہن سکتے، چمڑے کے سوا نہیں پہن سکتے۔ اگر چمڑے کے سوا ہے نہ بیت الخلاء میں جا سکتے ہو اور نہ مات بیوی کے ساتھ جا سکتے۔ اس سور نے ایسی بے ادبی کی خدا رسول کے نام کی کہ پلاسٹک میں الصلوۃ والسلام بچہ یہاں لگایا، وہ پیشاب بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس جاہل کو پتہ نہیں میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، ایسے بات کر رہا ہے۔ یہاں پٹی لگائی، بچے باندھ رہے ہیں، الصلوۃ والسلام نے تیار، وہ پیشاب بچہ کرنے چاہیے، یہاں پٹی لگی۔ کاٹ بزرگ فرماتے ہیں نیکی پر بھول جا اور گناہ کر سامنے رکھ، کیونکہ نیکی کا پتہ مقبول نبی عبادت کرتے تھے، وہ فرماتے تھے، عرض کرتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت، یا رب العالمین ہماری جو عبادت ہے کوئی نبی کی عبادت سبحان اللہ، لیکن وہ بھی عرض کرتے تھے یا رب العالمین قبول فرما لے۔ پہلے تو ایمان ہے، جو درود شریف پڑھ رہا ہے اس کا ایمان ہے، پھر صغیرہ گناہ معاف ہوگا، ایمان ہوگا تو اگر قبولیت بھی ہو گئی، قبولیت نہ ہو، باندھا تو بحث کی خبریں دے رہا ہے، جائز اور بحث آسان کر رہا ہے، سارے بچے والے سارے اپنے آپ کو بحث سمجھتے ہیں اور اس کا کوئی مقام ممکن نہیں ہے۔
صحابہ ریت انگاروں پر لٹا کر پیچھے گئے، انگاروں پر، ان کے سینوں پر پتھر، جتنا جب پتھر گرم ہوتا ہے دوپہر کو، وہاں سلا کر اوپر پتھر کی چاٹی رکھتے تھے۔ صحابہ کو جان مال لٹ گئے، وطن لٹ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، بیت کا مالک، کائنات کا مالک فریاد کر رہے ہیں، کعبے کی چھاں سائے مبارک میں بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فریاد کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی موجود ہیں اور ہمیں تکلیفیں اتنا ہے۔ غور کی باتوں سننا، فکری تصور ہے، کل بند کے لیے بات کر رہا ہوں۔ صحابہ جس کی گھوڑی کا غبار 1000 ولی کا شان رکھتا ہے، صحابہ وہ جماعت ہے صحابہ۔ تو اللہ نے جواب دیا، معبود خاموش ہے، اللہ جو بہشت کا مالک ہے صحابہ کو مثل الذین خلو من قبلکم، تمہیں تو اگلو جیسا تکلیفہ آیا ہی نہیں۔ صحابہ کی یا رسول اللہ ہم سے بھی کسی کو زیادہ تکلیف آئی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں مطالبہ کر رہا ہے کہ بیت تمہیں ایسے نہیں مل سکتا، آسان نہیں ہے بیت۔ تو حضور حدیث کو آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کلمہ پڑھتے تھے، کافر لوہے کی کنگیاں اٹھا کر ان کے ماس جو ہے سارے ماس چونڈ لیتے تھے۔ اب سمجھدار ہو، انبیاء سے بات صحابہ کی شان ہے، ایسی جماعت نہیں آنی۔ ان کو تو خطاب ہو رہا ہے کہ بیت آسان نہیں ہے۔ آیا سب الانسان و یترک سدا وہم لا یفتنون، انسان خیال کی فکر مہینے چھوڑ دیتا ہے، انسان کا کوئی سو کہنا تکالی ازمیشو کہنا۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں خوف دلائیں گے، بے دین لوگوں کا خوف تم پر، اس کو برداشت کرو۔ بنا خوف والجوع، پھر بھوک آئے گی تمہیں، پھر میں دیکھوں گا مجھے چھوڑتے ہو یا میرے ساتھ رہتے ہو، آزماؤں گا۔ نقص من الاموال، مالوں پہ نقصان دوں گا، والانفس ہیں تمہارے خاندان میں جانے لے لوں گا، بس ثمرات تمہارے پھل جو ہیں بعد یہ پھل مراد لیتے ہیں، بعد اولاد لیتے ہیں، یہ میں امتحان لوں گا تب بہشت دوں گا۔ تو جہلو تم نے صحابہ کو بہشت آسان نہیں مل سکتا، تمہیں ایک درود شریف کے ساتھ بہشت مل جائے گا۔ ایمان ہے بھائی، مانو کیوں قوم کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، کیوں قوم کو جانوی بناتے ہو، کہ خوف کرتے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال نماز پڑھی، 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، سوتے نہیں تھے، وہ بھی رو رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں لوگوں اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو بہت تعجب کی بات ہے۔ بھائی مانو تم نے لوگوں کو بے خوف کر دیا، بحث آسان کر دیا، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ بلغ ما انزل الیک، محبوب تو قرآن کے ساتھ تبلیغ فرما۔ حضرت رسول کو صلاحیتیں ہوتی ہیں جیسی تبلیغ کرے، پھر بھی پابندی ہے کہ میرے قرآن کے ساتھ تبلیغ کر۔ تم اپنے نصاب لکھ رہے ہو، بےمان و آمنو، قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ شرط لگاتا ہے بحث کی، آمنو کی شرط پہلے ہے، آمن صالحات بعد میں ہے۔ اور پھر منکرات، بعض ایسے گناہ ہیں جن سے ایمان نہیں بچتا، منکرات تک تو نام ہی نہیں لیتے۔ قرآن مجید میں جہنم کا عذاب سے بہت ڈرایا گیا ہے، بحث کی تھوڑی ہے، اصل اللہ نے سارا عذاب کا ڈرایا۔ سارا قرآن مجید بھی آپ کا لقب بھی بشیر اور نذیر ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، محبوب اعلان فرما دے میں غفور الرحیم، ساتھ یہ اعلان فرما دے کہ میں انا عذابی هو العذاب العلیم، دردناک عذاب لے والے میں رب ہوں، یہ دونوں اعلان کر دے اور ایک اعلان ہو دے۔ محبوب کو تو حکم سی نہ پہ جو اعلان فرما دے جو میں غفور الرحیم، یہاں سے عذاب دے والا یہاں
میری بخشش کی امید سے نیکی کرو تو میرے عذاب کروں گناہ کروں بچوں. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. اچھا تو صغرا کون ہو؟ عالم. امامت صغرا کون ہو بھائی؟ عالم. وسطی پیر. عالم بھی ہو متقی پرہیزگار بھی ہو. اگر عالم نہیں ہے تو سلطان فرماتے ہیں کہ وہ بات کوئی فقر کمائے کافر مرے دیوانہ ہو. ارے وہ تو صغرا نہیں ہے اس کا پر کیسے آ سکتا ہے؟ جو وسطی پر ہو عالم بھی ہو متقی پرہیزگار بھی ہو. کیوں؟ اگر پیر متقی پرہیزگار نہیں ہے اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو مرید کے لیے بھلائی کیا طلب کرے گا؟ وہی مانتے ہو امامت وسطی بڑی امامت ہے اس کے لوازمات زیادہ ہیں. کبرا عالم بھی ہو متقی پرہیزگار بھی ہو عادل بھی ہو امین بھی ہو کانے بھی ہو. یہ نہ خزانے لوٹ کر کھا جائے. کبرا کے بڑے لوازمات ہیں. لکھتے ہیں جو کبرا پر آئے وہ ولی جتنا شان ہو تو کبرا پر آ سکتا ہے ورنہ نہیں آ سکتا. اب ظلم کیا ہے؟ بےایمان سور لٹیرے. نام ماسٹر کو پتا ہے کون سی وہی یار کیا کریں. نام ماسٹر بےایمان کو پتا ہے کون سی امامت کے لیے تیار کہ کون سی امامت تیار کر رہا ہوں. نہ لڑکے کو پتا ہے میں کون سی امامت کے لیے تیار ہو رہا ہوں. ارے جو صغرا پر نہیں آ سکتے وہ کبرا پر فائد ہیں. دیکھو ظلم کیا ہو رہا ہے. ان کا نام کوئی نہیں لیتا. ان بےایمانوں کا نام ہی نہیں لیتا. ان کو یہ کوئی نہیں کہتا کہ تو کبرا پر کیسے آ گیا. بات سمجھی نا؟ جو صغرا پر نہیں ہے وہ وسطی پر نہیں آ سکتا. جو وسطی پر نہیں ہے وہ کبرا پر نہیں آ سکتا. کبرا روڈ پر دفتروں میں کپڑے اتار کر بیٹھی ہے. بدماشیاں لٹ پٹ حرام کھانے والی. صغرا پر تنقید ہے پوری دنیا کی. طالبان دہشت گرد. طالبان کیا ہیں؟ کیوں؟ طالبان ان کے گھر گیا جب وہ نام مراد ان کے گھر آ کر مارا ان کو. یہودی ان کے گھر آیا یار. جو کہتے ہیں طالبان ان کے گھر پر چلے جاؤ ان کو سارے کو قتل کر دو. پھر وہ کہ نہیں بھائی دہشت گرد تو ہے وہ لڑے گا نہیں لڑے گا. اچھا طالبان تو دہشت گرد ہیں. جو 18 لاکھ بچہ ہی آپ کا مر گیا وہ دہشت گرد ایمان سے کہو بھائی وہ دہشت گرد تھے. پھر اللہ نے فرمایا قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول فرمائے گا یا رب میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. ہم نے چھوڑا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. ان منافقین کافروں کو کہو کہ زمین میں فساد مت کرو. تو یہ کیا جواب دیں گے؟ دیکھو قرآن مجید کی حقانیت اللہ نے پہلے بتایا. قالوا انما نحن مسلمون. یہ کہیں گے ہم اصلاح والے ہیں ہم تو امن دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ایسے. علامہ اقبال فرماتا ہے جہاں بھی چھوٹی بڑی برائی ہے اور دنیا میں یہودی کا ہاتھ ضرور ہو. یہ سے قرآن کو ماننے والے. لا تفسدوا فی الارض. زمین میں فساد مت کرو. تو یہ کہیں گے قالوا انما نحن مسلمون. ہم مسلمان ہیں. قرآن کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ جو نہیں مانتا وہ تو مسلمان نہیں ہے. جو اپنے رب کو جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں. ان سوروں سے کہے بےایمان جو اپنے آپ کو نہیں جانتے یا ہم رب کی بات مانیں تو یہ تو اپنے آپ کو نہیں جانتے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. قرآن مجید ہے نا. خبردار یہی فسادی ہیں لیکن انہیں شعور نہیں. مانتے اور قرآن مجید یار جس کو فسادی کہے ہم اس کو مانیں گے. جو بندے کہیں جو خدا رسول کہے ہم اس کو مانیں یا بندوں کو مانیں گے؟ تو اللہ تو فرماتا ہے فسادی یہی ہے. یہ جو اب جاسوس کہتے تھے ایجنسی والوں کو کیا کہتے تھے؟ جاسوس نہیں
اب وہ ایجنسیاں ہوں، یہ اسرائیل کی ہے، یہ امریکہ کی ہے، یہ برطانیہ کی ہے. جب تک یہ ایجنسیاں باہر، اسرائیل ہمارا دوست ہے، یہودی تو اللہ تعالیٰ فرماتا تمہارے دشمن ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، محبوب ان منافقوں کو، بےایمانوں کو، ان سکول والوں کو سمجھ لو، ان کو بشارت دے دو یہ منافق ہیں میرے عذاب کی. نشانی کیا ہے؟ للذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے منافقوں کی میں تمہیں نشانی بتا رہا ہوں، یہ کافروں کو دوست سمجھیں گے، مومنین کو نہیں سمجھیں گے. یہ کہیں گے کافر ہمارے دوست. پھر وہاں جائیں گے، ان کی نشانی ہے، وہاں جائیں گے کیا کرنے؟ یبتغون عندهم العزۃ، یہ کہیں گے ہم اتر جائیں. پھر وہاں جائیں گے، ان کی نشانی ہے، وہاں جائیں گے کیا کرنے؟ یبتغون عندهم العزۃ، یہ کہیں گے ہم اتر جاتے ہیں، ہمیں عزت ملتی ہے. نشانی جیسے ہیں ہمارے یہی کہ امریکہ برطانیہ سے چھوڑ دیں، ہم نہیں بچ سکتے، یہ وہاں سے ہمیں عزت ملتی ہے. یہ سارے ایسا سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ تو قرآن کی نص سے یہ منافق ہوئے نہیں ہوئے؟ ان العزت للہ جميعا. او مسلمانوں، عزت تو ساری میرے پاس ہے. اللہ جس کو کہے فسادی ہم اسے کہیں گے. ہمارے نزدیک فسادی جو ہے یہودی ہے. مجھے ایک فوجی کہنے لگا مولوی دہشت گرد ہے. میں نے کہا تو مومن سے بات کر رہا ہے، قوم کو تو تم نے بیوقوف بنا دیا، ایمان کھینچ لیا. دنیا کا کوئی بندہ دہشت گرد مسلمانوں نہیں ہے. ایک ملک میں چھتا کتا جسے کاٹتا تھا نا، وہ اس کو مار دیتا تھا، بادشاہ چھٹے کتے کو رہنے دیتا. بڑھتے 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 قوم مر گئی بہت. آخر اس نے اس کے بیٹے کو کاٹ لیا. جب بیٹا چھپا ہو کر مر گیا، پھر کتے مارنے لگ گیا. وہ اپنے اوپر پڑی نہ پتہ لگا. یہ اسلحہ تو بڑھاتے جاتے ہیں، بندوق کو مارتے جاتے ہیں. نامراد اگر تم نے دہشت گردی ختم کرنی ہے تو دنیا میں اسلحہ ختم کر دو. ایمان سے کہو مسلمانوں، ریت نہیں کرنی، میری ریت نہیں کرنی. بات ماننے کو تو ماننا. حقائق ہیں، حقائق بیان کرنے سے کیا پتا. یہ میں آپ کا کہنا مان رہا ہوں، ہم پر پابندی ہے، بہت بڑی پابندی ہے. ابھی ایجنسی کا افسر آیا بیٹھا ہے، بہت بڑا میرے سے بہت بڑا افسر ہے لاہور کا. سارے اس کے ماتحت میں اس کو بچھا کر رہے گا. بہت پابندی ہے. جس شہر کے بندے نے نامراد نے وہاں ملتان میں دعوت کی، وہاں جلسے کا انتظام کر دیا، اعلان کر دیا. تو جس صاحب وہاں گئے تھے سب جلسے کا انتظام ہے، سپیکر جو ہمارے درویش ملتان کے تھے اور وہ چیز صاحب کو لے آئے. کیوں ہی چیز صاحب آیا، پیچھے فوج بھی آ گئی، ایجنسیاں پولیس بہت آ گئی. بچلسی کا جلسہ ہے، ہمیں حکم آیا ہے بچلسی جلسہ کریں سے گرفتار کرتے جیل میں یا کہیں اغوا کرتے لے جائے. الحمدللہ کہ 20 منٹ سے پہلے وہاں آ چکے. بہت پابندی ہے. میں تمہارا کہنا مان رہا ہوں، یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں ان پر بہت سی پابندی ہے. تو حقائق سے ہم معلوم. اب ایمان سے کہنا ایک بندہ کلاشن کے لوگ کو لے کر، شہری ہیں، شہری دیہاتی ہے، میں تو دیہات میں بیٹھنے والا ہوں. ایک بندہ کلاشن کو لے کر کھڑا ہے، 10 بندے ادھر خالی ہاتھ ہیں. دہشت کس کی پڑے گی؟ ایمان سے کہنا، سچی بات کہتے ہیں کلاشن کو والے کی پڑے گی کہ ان 10 بندوں کی پڑے گی. یہ کیا ہوا؟
چل رہی تھا نعرہ تکبیر سے کہنا مسلمانوں میری رعایت نہیں کرنا، اپنا جو اللہ نے ایمان دیا ہے، صداقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 بندوں میں ہو جاؤ بچ جاؤ گے۔ پہلے تو حق پر چلنے والے ہو جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا تو کونوا مع الصادقین، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ قرآن مجید ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا حق کہنے والے ہو جاؤ، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو محبت سے حق کو سن لو، 5ویں نہ ہونا منافق ہو کر مر جاؤ گے۔ اس سے کلاشن کوپ لے لیں، اس کی دہشت ہوگی بھائی، جس کلاشن کوپ اٹھا رہا ہے اس کے ہم کلاشن کوپ چھین لیتے ہیں، پھر اس کی دہشت رہے گی؟ صحیح بات کرو، نہیں رہے گی نا۔ تو معلوم ہوا اصلہ دہشت ہے، دہشت گردی ہے۔ سمجھے بات نہیں سمجھے؟ میں نے کہا کلاشن کوپ والا دہشت گرد ہے، تم جو میزائل ایٹم رکھے ہو، قوم کا خون نوچ رہے ہو، تم دہشت گرد نہیں ہو؟ جس کے پاس کلاشن کوپ والا ہے، دوسرا ریفل والا کھڑا ہے، اس نے 3 میل سے مارنا ہے تو دہشت اس کی ہوگی۔ گنج مشین والا آگے توپ والا ہے، جتنا اسلحہ بڑھتا جائے گا دہشت بڑھتی جائے گی۔ اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ہماری حکومت جو ہے دہشت گرد بھی ہے، دہشت گرد کی مددگار بھی ہے، اور دہشت گرد کی دوست بھی ہے۔ وہ میں ثابت کروں گا۔ مسلمانوں کا حیثیت مسلمان ہو کر قرآن مجید سنایا، اور ظاہری دلیل بھی دے رہا ہوں مسلمان کے لیے، تو جو اللہ نے فرمایا یہی ہے فسادی، وہی کافی ہے۔ لیکن عام لوگ جو بےایمان لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم دلیل ظاہری دینا ہے کہ جس کے پاس دنیا میں زیادہ خطرناک اسلحہ ہے وہ دنیا میں زیادہ دہشت گرد ہے۔ یہ مانتے ہوگا؟ دنیا میں جس کے پاس زیادہ خطرناک اسلحہ ہے، پھر بم والا، پھر آئٹم والا تو زیادہ دہشت گرد ہے، ایمان سے کہو بھائی۔ اور یہ سکول والے ایسے بیوقوف جاہل ہیں دنیا کہ مادیت کا توڑ مادیت مسلمانوں نہیں ہوتی، مادیت کا توڑ روحانیت ہوتی ہے۔ میں حقائق بتا رہا ہوں، پہلے میں کہہ دیا۔ مادیت کا توڑ کیا ہے؟ مادیت کا توڑ مادیت نہیں ہے کہ تم بھی اسلحہ بناتے جاؤ۔ اور حضرت آدم سے لے کر آج تک یہ ہمارا فتویٰ ہے کہ مسلمان مادی وسائل میں کافر سے آگے ہوا ہے نہ ہوگا۔ مسلمان جب بھی حاوی ہوا ہے روحانیت کے ذریعے ہوگا، روحانیت کے ذریعے ہوا ہے، کیونکہ مادیت کا توڑ مادیت ہے۔ ارے زد ہوتا ہے، نقیزین ہوتا ہے توڑ۔ آگ کا توڑ پانی ہے، آگ کا توڑ آگ نہیں، آپ جتنا ڈالتے جائیں بڑھتی جائے گی۔ دنیا مادیت کے پیچھے پڑ گئی، مادیت کا توڑ مادیت، تو مادیت جتنی ہی گئی۔ شادی علیہ رحمت آ رہے ہیں، پیچھے فوج آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا جل نزدیک آ گیا، آپ نے فرمایا ندار ہے غیرت کو فریاد رکھ، تو ہی انگلی کی فوج سوئی پڑی، آپ آ گئے۔ یہ معین الدین چشتی نے جو 80 لاکھ مسلمان کیا، راجہ مہاراجوں سکھوں سے بادشاہی چھین کر مسلمان کو دے دی، روحانیت کی، ایمان سے مادیت کی، آپ لے کر آئے تھے۔ اب ہمیں کیا یہودی نے لگایا کہ دنیا مادیت کا توڑ مادیت، وہ بھی اسلحہ بنا رہے ہیں، یہ بھی اسلحہ کبھی نہیں آیا۔ جہاں شیطان جو زیادہ کافر ہے وہ یہ مادی سے ہوتا ہے، یہ شیطان سے ہوتا ہے، تو شیطان نے ادھر زیادہ پھونک مارنی ہے، ایسا ہے نا۔ مادیت کا توڑ کیا ہے؟ روحانیت۔ یہ بے وقوف مادیت کا توڑ ہی مادیت کا کیا، یہ تو جہالت ہے، یہ تو بے وقوفی ہے۔ اب امریکہ اور برطانیہ کے دنیا میں ان کے پاس زیادہ خطرناک اسلحہ ہے، صحیح، جو 20-20 ہزار پاؤنڈ کا بم مارتا ہے بندوق پر، مواصلات تباہ۔ اب جو آپریشن کیا ہے نا، وہاں بندہ وہاں کا نکل کر ہے، وہ کہتا ہے باغات بھی تباہ، ہمارے مکانات بھی گر گئے، ہم کیا کریں گے وہاں جا کر؟ ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہماری تو انہوں نے نامرادوں نے روزی ختم کر دی۔ اخروٹ، بادام، چلغوزے،
قرمانی سے یہ وہاں باغات ہیں جو پمپ مار مار کر باغات کو بھی ختم کر دیا. اب یہ بیچارے جا کر نام مراد کیا کھائیں گے بھائی مانو؟ کچھ پلڑ پیو سے گزر گئی گزران غم بے سانگ رلو سے بچھڑا جمل جہانو نہ کچھ پلڑ پیو سے ویندے یار نہ کھڑ مک لایا ویندے یار نہ کھڑ مک لایا کہ تو کوئی پیغام نہ آیا جندڑی دا ججمان گل دا گیڑ پیو سے جندڑی دا ججمان گل دا گیڑ پیو سے گزر گئی گزران غم دے سانگ رلو سے نام آئی نہ رنگ مہندی نام آئی نہ رنگ مہندی جھوگ اجاڑ سمتے ڈیندی بیلا تھیا ویران تھی بے آس رولو سے بیلا تھیا ویران تھی بے آس رولو سے گزر گئی گزران غم دے سانگ رلو سے لاوے لاوے لہندے پیوم بھی چھوڑا لاوے لہندے پیوم بھی چھوڑا کھارے چڑھ دے آیوم دھوڑا مہندی سرخی بانو نیلا رنگ بچوں سے مہندی سرخی بال نیلا رنگ بچوں سے گزر گئی گزران غم دے سانگ رلو سے وین سیاہ پہ ماتم گانے وین سیاہ پہ ماتم گانے دکھ ڈہاگ دے طول وہانے سولاں دا سامان ازلوں داج ملو سے سولاں دا سامان ازلوں داج ملو سے گزر گئی گزران غم دے سانگ رلو سے چھوٹی عمر رنڈے پا آیم چھوٹی عمر رنڈے پا آیم کھوٹی قسمت کھوٹ کمایم ڈوجھائے ارمان ویندے نام مکلو سے ڈوجا اے ارمان ویندے نام مکلو سے گزر گئی گزران غم دے سانگ رلو سے جیندے تئیے درد نبھے سا جیندے تئیے درد نبھے سا مردے داغ قبر وچ لے سا پٹ پٹ تھیا خفقان رو رو خلق رو سے پٹ پٹ تھیا
خفقان رو رو خلق رویوں سے گزر گئی گزران غم دے سانگ رلیوں سے جے بل ہک پل مول نہ وسے جے بل ہک پل مول نہ وسے باقی کرنے آئے کسے واہ تقدیر دشان کیا تھی گیو سے واہ تقدیر دشان کیا تھی گیو سے گزر گئی گزران غم دے سانگ رلیوں سے کر کر یاد فرید سجن کو لاگل رواں ہک ہک ون کو کر کر یاد فرید سجن کو لاگل رواں ہک ہک ون کو جان جگر وچ کان جانی جوڑ مرو سے جان جگر وچ کان جانی جوڑ مرو سے ڈٹھڑا جمل جہان نہ کچھ پلڑے پیو سے عشق انوکھڑی پیڑ سو سو سول اندر دے عشق انوکھڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نین وہاوم نیر الڑے زخم جگر دے نین وہاوم نیر الڑے زخم جگر دے برہوں بکھیڑا سخت اویڑا برہوں بکھیڑا سخت اویڑا خیش قبیلہ لاوم جھیڑا خیش قبیلہ لاوم جھیڑا مارے ماں پیو ویر دشمن لوگ شہر دے مارے ماں پیو ویر دشمن لوگ شہر دے عشق انوکھڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نین وہاوم نیرو الڑے زخم جگر دے تانگ اولڑی سانگ کوللڑی تانگ اولڑی سانگ کوللڑی جندڑی جلڑی دلڑی گلڑی جندڑی جلڑی دلڑی گلڑی تن من دے وچ تیر مارے یار ہنر دے تن من دے وچ تیر مارے یار ہنر دے عشق انوکھڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نین وہاوم نیرو الڑے غمزے سحری رمضان ویری غمزے سحری رمضان ویری اکھیاں جادو دید لٹیری اکھیاں جادو دید لٹیری ظلمی زلف زنجیر پیچی پیچ قہر دے ظلمی زلف زنجیر پیچی پیچ قہر دے ظلمی زلف زنجیر پیچی پیچ
قہر دے عشق انوکھڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نین واوے منیر الڑے زخم جگر دے پیت پونل دی سک پل پل دی پیت پونل دی سک پل پل دی مارو تھل دی ریت پئی جل دی مارو تھل دی ریت پئی جل دی ڈکلا ون تاڑ بھیڑ جو سر دے سو کر دے ڈکلا ون تاڑ بھیڑ جو سر دے سو کر دے عشقی لوکڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نیل واوے منیر الڑے زخم جگر دے طول نہالی دین دکھالی طول نہالی دین نکھالی صبر آرام دی وسرم چالی صبر آرام دی وسرم چالی لو لو لکھ لکھ چیر کاری تیغ تبر دے لو لو لکھ لکھ ویر کاری تیغ تبر دے لو لو لکھ لکھ چیر کاری تیغ تبر دے عشق انوکھڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نیل وہاں منیر الڑے زخم جگر دے لکھ چیر کاری تیغ تبر دے لو لو لکھ لکھ چیر کاری تیغ تبر دے عشق انوکھڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نیل واہ نیر الڑے زخم جگر دے یار فرید نہ پایم پھیرا یار فرید نہ پایم پھیرا یار فرید نہ پایم پھیرا لایا درداں دل وچ تیرا لایا درداں دل وچ تیرا سڑ گیو مسیس شریر سڑ گیو مسیس شریر نے داغ قبر دے سڑ گیو مسیس شریر نے داغ قبر دے عشق انوکھڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نیل واوے نیر الڑے زخم جگر دے نیل واوے نیر الڑے زخم جگر دے عشق چلائے تیر ڈاڈھے ظلم قہر دے عشق چلائے تیر ڈاڈھے ظلم قہر دے یار ملا بے پیر لو لو سو سو درد یار ملا بے پیر لو لو سو سو درد عشق چلائے تیر ڈاڈھے ظلم قہر دے عشقی اجاڑی جھوک امن دی عشق اجاڑی جھوک امن دی نظر نہ آوے جوہ جتن دی نظر نہ آوے جوہ جتن دی سوز دی تس جاگیر جیڑا سولا سڑ دے سوز دی تس جاگیر جیڑا سولا سڑ دے عشق چلائے تیر ڈاڈے ظلم کر دے یار ملا بے پیر لو لو سو سو درد یار ملا بے پیر آپ جو خود پیر ہو سب تو بڑا
یار ملیا بے پیر لولو سو سو درد طول دکھاں دی سیج نہ بھاندی طول دکھاں دی سیج نہ بھاندی سول سیراں دی درد پواں دی سول سیراں دی درد پواں دی رگ رگ وچ ہے پیڑ ہے رگ 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 وچ ہے پیڑ دسدا روگ اندر دے رگ رگ وچ ہے پیڑ دسدا روگ اندر دے عشق چلائے تیر ڈاڈے ظلم قہر دے یار ملا بے پیر لولو سو سو درد رہن نہ دیندی پیڑ پرائی رہن نہ دیندی پیڑ پرائی سکھ مہیوال دی روز سوائی سکھ مہیوال دی روز سوائی کی جو لوڑ مسیح بوڑم کن کا پردے کی جو لوڑ مسیح بوڑم کن کا پردے عشق چلائے تیر ڈاڈے ظلم قہر دے یار ملا بے پیر لولو سو سو درد سکھ سمن دا وقت وہایا سکھ سمن دا وقت وہایا بار برہوں دا سر تے چایا بار برہوں دا سر تے چایا آیا بار برہوں دا سر تے آیا گزر گئی تدبیر نب گئے وقت ہنر دے گزر گئی تدبیر نب گئے وقت ہنر دے عشق چلائے تیر ڈاڈے ظلم قہر دے نبھن فرید اے دکھ ڈوہیلے نبھن فرید دکھ ڈوہیلے نبھن فرید اے دکھ ڈوہیلے شالا نال وصال سہیلے شالا نال وصال سہیلے ہوا شکر شیر گزرن دی سفر دے ہوا شکر شیر گزرن دی سفر دے عشق چلائے تیرو ڈاڈے ظلم قہر دے یار ملا بے پیرو لولو سو سو درد یار ملا بے پیر لولو سو سو درد کیا تھا جو تیری نہ بنی تھی سی اوہا جو رب گنی کیا تھا جو تیری نہ بنی تھی سی اوہا جو رب گنی دولت کچو چیلا اڑا ٹھگ باز دا ڈٹ کو نہ کھا دولت کچو چیلا اڑا ٹھگ باز دا ڈٹ کو نہ کھا آزاد تھی صفا صفا چن گھن سنجائی دی اڑی آزاد تھی صفا صفا
سنائی دی اڑی کیا تھیا جو پہلی نہ بڑی تھی اوہا جو رب گنی دنیا دا نہ تھی آشنا ہے اے مکارا بے وفا دنیا دا نہ تھی آشنا ہے مکارا بے وفا کھاوی نہ موزن دا دغا ہے پنج کنی تے کو گھنی پانچ وقتی نماز ہے کھاوی نہ موزن دا دغا ہے پنج کنی تے کو گھنی کیا تھیا جو تیری لا بڑی تھی سی وہاں جو رب گنی دھج وج دی جھگ مگ توڑ وے ڈورے تے مل مل چھوڑ وے دھج وج دی جھگ مگ توڑ وے ڈورے تے مل مل چھوڑ وے دل پتھر دی بھور وے تے کان ہیرے دی کڑی دل پتھر دی بھور وے تے کان ہیرے دی کڑی کیا تھیا جو تے ملا نہیں کہیں کا